لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آپ اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو بتا دیں کہ جو آپ مجھے دین و تبلیغ کی عوض یہ نذرانے پیش کرنا چاہتے ہو، مجھے تمہاری اس کی حاجت نہیں، بلکہ الا المودۃ فی القربى، اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے عزیزوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارشاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت الی دعوتکم مودتہم۔ یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، ہمارے اوپر جو مودہ یعنی آپ کے رشتہ داروں کی محبت اللہ کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہے، اے آقا وہ آپ کے رشتہ دار کون سے ہیں، وہ تمہارے عزیز و اقربا کون سے ہیں جن کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے، جن کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے، جن کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے، جن کی تکریم ہمارے لیے ضروری ہے، جن کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب یہ سوال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا، جانتے ہیں اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال علی والفاطمہ والحسن والحسین وابناہما۔ اے میرے صحابہ، مودہ سے مراد جن سے تعلق ہے یعنی جو میرے گھر والے ہیں، جن کی محبت کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، جن کی محبت اللہ چاہتا ہے، جن کا ادب تم سے اللہ کروانا چاہتا ہے، جن کی عزت و تکریم اللہ تم سے چاہتا ہے کہ میرے گھر والوں کی عزت کرو، میرے رشتہ داروں کی عزت کرو، تو وہ لوگ ہیں وہ علی، اس میں سے پہلی ذات علی کی ہے، والفاطمہ تو دوسری ذات فاطمہ کی ہے، والحسن تیسری ذات حسن کی ہے، والحسین چوتھی ذات حسین کی ہے، وابناہما اور حسن و حسین کی جو اولادیں قیامت تک آئیں یعنی جو سادات اکرام حسن و حسین کی نسل سے، حسن و حسین کی نسل سے جو اولاد پیدا ہوگی قیامت تک کے لیے جو سادات کہلائے گی، ان کا ادب ان کی محبت ہر ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ نے بڑی محبتوں سے سماعت کیا۔ اب ذرا غور کیجئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، علی مرتضیٰ کی محبت، حضرت فاطمہ کی محبت اور ان کی نسل سے جو اولادیں چلی ہیں، اللہ اکبر، گویا کہ حضرت امام زین العابدین ان کی محبت، ان کے بیٹے حضرت امام باقر کی محبت، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق کی محبت، ان کے بیٹے حضرت امام تقی کی محبت، حضرت امام موسیٰ کاظم کی محبت، حضرت حسن کی محبت، حضرت حسن مصنع کی محبت، حضرت حسن عسکری کی محبت، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، حضور علاء الدین صابری کلیری کی محبت، حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی محبت، حضور سیدنا سلطان الاولیاء عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کی محبت، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کی محبت، حضرت سیدنا عبد الواحد الحرانی کی محبت، حضرت سیدنا بدیع الدین شاہ زندہ مدار کی محبت، حضرت سیدنا مخدوم سنہ کی محبت، حضرت شاہ مشکت اللہ کی محبت، حضرت اللہ اکبر دیوا کے وارث پاک کی محبت، یعنی جتنے سادات اکرام اللہ اکبر حسنی حسینی اس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے گئے قیامت تک کے لیے، ہر ایک سید کی تعظیم اور اس کی محبت ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ عزیزان ملت اسلام کا لیکن دور حادثہ دیکھا جاتا ہے، اگر کسی بستی کے اندر کوئی سید ہوتا ہے، سید زادے کا مکان ہوتا ہے، وہاں کے بستی والے اللہ اکبر ادب بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی توہین بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور دوسری طرف اسی بستی میں رہنے والے سید سے سب نہیں بلکہ کچھ افراد بغض بھی دکھا کرتے ہیں، کینہ بھی پال کر رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام کا آقا حسین کی محبت کی میلاد سجاؤ، لیکن اسی حسین کے شہدا سے اگر آپ نے عداوت کی ہے، اگر آپ نے اپنے دل کے اندر کسی سید کا بغض پال کر رکھا ہے تو جانتے ہو آپ کا عالم کیا ہوگا، آپ کا حشر و نشر کیا ہوگا۔
اب آپ فکر کیجئے اگر اس میں چندی کے زمین پر اگر کبھی کسی مسلمان کے دل میں کسی سید کی تعظیم اور توقیر کو دیکھتے ہوئے اگر دل کے اندر بغض پیدا ہوا ہو تو آج کی میری اس گفتگو سے اپنے دل کے اندر سے سادات کا عداوت کو نکال دیجئے گا، سید کے کینے کو نکال دیجئے گا، اہل بیت کے بغض اناد کو اپنے سینوں سے دور کر لیجئے گا۔ اگر آپ نے سیدوں کے بغض کو دلوں کے اندر پال رکھا ہے تو یقین جانیے آپ کتنے بھی بڑے نمازی کیوں نہ بن جائیے، آپ کتنے بھی بڑے پرہیزگار کیوں نہ بن جائیں، آپ کتنے بھی بڑے متقی کیوں نہ بن جائیں، آپ کتنے بھی بڑے نیکوکار کیوں نہ بن جائیں، آپ کتنے بھی روزہ دار کیوں نہ بن جائیں، آپ چاہے مکہ کے اندر جا کے طواف کعبہ آپ کر لیں، عزیزان ملت اسلامیہ کتنا بھی صدقہ و خیرات کر لیں، کتنے بھی لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلا دیں، کتنے بھی مسکینوں کی مدد کریں، کتنے بھی بیواؤں کے سہارا بن کر کے آپ رہیں، کتنے بھی بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، کتنے بھی ننگوں کو کپڑا پہنا کے کیوں نہ پہنا دیں، لیکن اگر ایک اہل بیت کی عداوت ذرہ برابر آپ کے دل میں ہے، یقین جانیے آپ کا کوئی نیک عمل، آپ کی کوئی عبادت، آپ کی کوئی بندگی، آپ کا کوئی قیام، آپ کا کوئی رکوع، آپ کا کوئی سجدہ، قرآن کی تلاوتیں، آپ کی زبان پر روزمرہ تسبیحات ہو، لیکن کوئی بھی نیک تسبیح، کوئی اچھا عمل آپ کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتا۔ آپ کہو کہ جناب والا سید صاحب آپ کے پاس میں اس کے لیے کوئی دلیل ہے، تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ میری گفتگو لفاظی میں نہیں ہوتی، میں جہاں جاتا ہوں خیال کر کے جاتا ہوں تاکہ میرے قوم کے اندر کچھ نصیحتیں حاصل کر کے جائیں۔ یہ جلسے صرف مذاق کے لیے یا دنیاوی اللہ اکبر تھوڑا وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ درسگاہیں ہوتی ہے، یہ دین سیکھنے کے لیے جلسے کیے جاتے ہیں، دین سمجھانے کے لیے جلسے کیے جاتے ہیں۔ ان جلسوں میں آیا کرو تو یہ سوچ کر کے یہ ذہن بنا کر کے مت آیا کرو کہ ہم جا کر کے جلسے میں بیٹھیں گے، نعت خان کی نعت خوانی سنیں گے، مقرر صاحب کی تقریر سنیں گے، ناظم صاحب کی نظامت کے اشعار سن کے چٹکلے بازی ہوگی، ہنسی ٹھٹے لیں گے، تھوڑی دیر مزے لیں گے، پسند آئی چلے جائیں گے، نہ پسند آئی تو تھوڑی دیر سنیں گے، جب تک دل چاہے گا سنیں گے، اور اگر دل بھر گیا تو چلے جائیں گے۔ میرے پیارے یہ ارادہ لے کر مت آیا کرو، بلکہ جلسے میں جب آیا کرو تو یہ سوچ کر آیا کرو کہ اللہ اس کے رسول کے نام پر جلسہ ہو رہا ہے، اور کرام کے نام پر جلسہ ہو رہا ہے، شہدائے کرام کے نام پر جلسہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے نام پر جلسہ ہو رہا ہے، غوث اعظم کے نام پر جلسہ ہو رہا ہے، خواجہ کے نام پر جلسہ ہو رہا ہے۔ ہم وہاں بیٹھ کر غوث اعظم کی کرامت سن کے نعرہ لگا کر کے نہیں گزریں گے، بلکہ غوث اعظم یا امام حسین کا ہجرے کا واقعہ سن کے اپنے سینوں کو گریبان کو چاک نہیں کریں گے، بلکہ حسین کی سیرت دیکھ کر، حسین کی سیرت سن کر محرم کے مہینے میں ہم اپنے لباس سفید لباس کو کالے لباس میں تبدیل نہیں کریں گے، حسین کی سیرت سن کے ہم اپنے سفید لباس کو تبدیل کر کے ہرے یا پیلے لباس میں تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ شہید اعظم کا سیرت اور کردار سن کے بچڑے شہید اعظم میں آ کر حسین کی زندگی سن کے ہم اپنا لباس نہیں بلکہ اپنی سیرت اور اخلاق کو چینج کریں۔ اسلامی اور حالات کے دور میں حالات کیا ہیں؟ لوگ جلسے آتے ہیں، جلسوں میں آتے سننے کے لیے وہ اپنے لباس کو چینج کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنا کردار چینج نہیں کرتے نہیں کرتے۔ جلسوں میں آ کر کے لوگ اپنا مزاج کو چینج کرتے ہیں، اپنے لباس اور کپڑے چینج کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنا کردار چینج نہیں کرتے، کبھی اپنا اخلاق چینج نہیں کرتے، کبھی اپنا کریکٹر چینج نہیں کرتے۔ میں چندی کے
زندہ دل مسلمانوں، اے میری ماں اور بہنوں، جشن حسین سننے کے لیے آنے والی میری ماں اور بہنوں، یہاں پر آئی ہو تو ذرا توجہ آپ کی بھی درکار ہے، اور آپ یہاں پر خالی بیٹھ کر وہاں گفتگو میں مگن رہا ہیں، بلکہ اگر آواز آپ تک پہنچتی ہو تو آپ بھی توجہ کے ساتھ باتوں کو سنیں، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، چونکہ تم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزیں قیامت کے دن بنائی جاؤ گی، اور یہاں میں چندی کے جتنے زندہ دل مسلمان بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس محبت کے صدقے آقا حسین کے غلاموں میں ہمیں شامل کر دیا جائے گا، آقا حسین کی صفوں کے اندر ہمیں شامل کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ایسے جلسے ہوا کریں تو وہاں پر دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر کے افراتفری نہ مچاتے ہوئے بلکہ محبتوں کے ساتھ بیٹھیں، بات کو محبتوں سے سنیں، تاکہ کان کے ذریعے وہ بات صرف کانوں تک نہیں بلکہ دل کی تختی پر جا کر کے نقش ہو جائے، اور ہمارے روح کے اندر اس ذکر کی تازگی محسوس ہم کریں، اور جب یہاں سے ہم اٹھیں تو آج سے پہلے ہم بستروں پر جا کر کے فجر کے وقت سویا کرتے تھے، لیکن آج ذکر حسین سننے کے بعد آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ذکر حسین سن کر کے آئے ہیں، میرا حسین آقا حسین نے جب تپتے ہوئے ریگستان پہ نماز نہ چھوڑی، تو یقین جانیے میں بھی آج سے عہد کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر رہوں گا، لیکن جب وقت نماز آئے گا تو میرے حسین نے پیغام دیا ہے، تپتے ہوئے ریگستان پر سجدے کر کے تلاوت کر کے نیک عمل کر کے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے، کتنی بھی پریشانی ہو، کتنا بھی دکھ آ جائے، کتنے بھی مصیبتوں کے پہاڑ تمہارے اوپر کیوں نہ ٹوٹ جائے، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو مصیبتوں کو نظر انداز کر کے اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا، اور جب تم خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، قرآن فرماتا ہے مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی بغیر اجازت نہیں آتی، ادھر میری پیشانی مصیبت میں پھنستے وقت اگر خدا کی بارگاہ میں جھکے گی، خدا کی بارگاہ میں جھکانا پیشانی مصیبت کے عالم میں میرا تیرا کام ہے، اور اس سجدے کی برکت سے مصیبت کو ٹالنا یہ رب کا کام ہے۔ اسلامی کیجئے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیا کریں، تقریر سن کے آپ ذرا میں بات اور اپنی آگے کو بڑھاتا ہوں اور آگے لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ کی ذہن سازی ہو سکے اور آپ کی کچھ اصلاح ہو سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو بات کہی تھی کہ بندہ کتنا بھی عمل میں اچھا ہو جائے، اگر اس کے دل میں اولاد علی، اولاد فاطمہ، اولاد حسن و حسین سے عداوت و بغض ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، تو کتنا بھی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ کہو کہ یہ صاحب کیسے کہہ دیا آپ نے، تو سنو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ مدینے والے آقا فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو انا رجلا سمدا، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں لو انا رجلا سمدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات هو مغمد اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ مرد کے جس جو کہ کعبے کا طواف کرنے گیا ہو، حج کرنے گیا ہو، اور حج کرنے کے بعد میں مقام خاص یعنی مقام ابراہیم پر اس نے مصلی بچھایا ہو، مقام ابراہیم پر نماز کی حالت میں ہو، اور صرف نماز کی حالت میں نہیں بلکہ وہ اس حال میں ہو کہ اس کا روزہ بھی ہو، اور اسی حال میں ثم ماتا، اگر اس کو موت آ جائے وَهُوَ مُغْمِدٌ، لیکن اس کے دل میں اہل بیت، اہل بیت کی عداوت ہے، اہل بیت کا بغض اگر اس کے دل کے اندر ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں دخل النار، اس کا داخلہ جہنم میں ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے اس حدیث کے اوپر، حدیث کا مقدمہ میں نے پیش کیا ہے، آپ ذرا اس پر غور و فکر کیجئے، مصطفیٰ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، کس کے تعلق سے؟ اپنے اہل بیت کے تعلق سے، امام حسن و حسین کے تعلق سے، امام حسن و حسین کی اولادوں کے تعلق سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ اگر تمہارے دل میں عداوت
حسین ہے، اگر تمہارے دل میں عداوت امام حسن ہے، اگر تمہارے دل میں ان کی اولادوں کی عداوت ہے، تو اگرچہ تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ مصلی بچھا کو اور نماز کی حالت میں ہو، سجدے میں ہو، اور تمہارا حال یہ ہو کہ سجدہ ہی نہیں بلکہ روزے کی حالت میں تم سجدہ کر رہے ہو، اور اس کے بعد میں سمجھ آتا تمہیں موت آ جائے، ہوا مؤمن اس حال میں اہل بیتی کہ تمہارے دل میں اہل بیت خاندان رسول کا بغض تھا، اہل بیت کی عداوت تھی، مصطفیٰ فرماتے دخل النار تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، آقا حسین اور اہل بیت کی عداوت کا عالم یہ ہے کہ اگر اہل بیت کا بغض و عناد دل میں ہو تو اسے بخشش و نجات نہیں، جنت سے باہر کر دیا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ جنتی کی آل کی عداوت والا، دل میں بغض رکھنے والا جہنمی ہو سکتا ہے، تو جو میرے نبی سے عداوت رکھے، میرے نبی کا بغض سینے میں پال رکھتا ہو، تو چاہے کتنا بھی بڑا حاجی و نمازی و غازی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، یقین جانیے وہ دنیا میں بھی عذاب کا مستحق ہے، کل قیامت کے دن اسے جہنم کا ایندھن بنایا۔ نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، اس زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی سے بغض رکھنے والوں کی مرنے کے بعد شکل پہچانی نہیں جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا بیٹھئے اور توجہ کے ساتھ آپ میری بات کو، میری گفتگو کو سنتے چلے جائیے، ذرا غور و فکر کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ذکر، اور یہ ذکر شہید اعظم ہے۔ آپ امام حسین کی محبت میں یہ ذکر سجایا ہے، آپ کا یہ جاگنا، آپ کا یہاں کا بیٹھنا، امام حسین کی محبت میں یہ ذکر شہید اعظم سننا اور اس پر پیسہ خرچ کرنا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا پیسہ خرچ کرنا بیکار چلا گیا، بلکہ حدیث سناؤں، اللہ اکبر مسکراؤ گے، پہلے مسکرا کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بات آ رہی ہے تو سن کے جائیے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں وہ واقعات، فرضی واقعات سنانے والا نہیں ہوں کہ آپ ان کو سنیں، میں بھی ساتھ میں رونے والا انداز بناؤں، آپ کو بھی رلاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صحیح میسج جو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہو وہ آپ کو دے کر کے جاؤں، تاکہ آپ اس کے ضمن میں امام حسین کا ذکر سن کے اپنی زندگی کو بھی اللہ کے ذکر میں جو ہے لگا دیں، اپنے آپ کو خدا کے ذکر میں پیش کر دیں، ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی کو پیش کر دیں، جی لگا کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبری کے زندہ دن مسلمانوں نے، ان تمام تر نوجوانوں نے امام صاحب کی قیادت و سرپرستی میں، امامت و سیادت کے ذریعے آج یہ محفل امام حسین کو سجایا ہے۔ انہوں نے محنت کی، ان کے ساتھیوں نے، دوستوں، احباب نے، حسینی نوجوانوں نے مل کر محنت کاوش کی، بستی کے تمام تر مسلمانوں نے مل کر ان کا بھرپور طریقے سے تعاون کیا، جس کی جو حیثیت تھی، جس کی جو بساط تھی، 1 روپے کی حیثیت تھی 1 روپیہ دیا، 2 کی حیثیت تھی 2 روپے دیے، 3 کی حیثیت تھی 3 روپے دیے، 10 کی حیثیت تھی 10 روپے دیے، 100 کی حیثیت تھی 100 روپے دیے، 50 کی حیثیت تھی 50 دیے، 500 کی حیثیت تھی 500 دیے، 1000 کی حیثیت تھی 1000 دیے، 1 لاکھ کی حیثیت تھی 1 لاکھ دیے۔ لیکن جانتے ہو کہ حسین کے محبت میں ذکر حسین سجانے کے لیے آپ نے یہ پیسہ دیا، اگر انہوں نے طلب دیا تو دل میں اپنی تنگی مت لائیے، یہ خیال مت کرنا کہ امام صاحب آئے ہم نے پیسہ دے دیا، ہماری جیب سے 1 روپیہ چلا گیا، 2 روپے چلے گئے، 100 روپے 1000 روپے 500 چلے گئے، 10,000 چلے گئے، بلکہ خوش ہونا، اور خوش کیسے ہونا؟ آؤ مدینے کا وہ سنہرا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا گھر ہے، حضرت امام حسن، امام حسین اپنی ملادنا ماں کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا جان رحمت مدینے کے تاجدار نے اپنے نونہالوں کی، اپنے لخت و جگر، اپنے نور نظر، اپنے چہیتے، اللہ اکبر، اپنے آنکھوں کے تارے حسنین کریمین میں آہو کو سنی، روتے ہوئے دیکھا۔ آقا جان رحمت اپنی فاطمہ لاڈلی بیٹی کے گھر پر در دولت اور تشریف لے جاتے
आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा मेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं, मेरे लख्त जिगर क्यों रो रहे हैं। हज़रत फातिमा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपके नवासों को भूख लगी है, कई दिन से खाना नसीब नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, वो हज़रत फातिमा का घराना, वो हज़रत इमाम हसन और हुसैन का घर, वो अली के मुर्तज़ा का घर, जिनके घर की सखावत का ये आलम, जिनके घर की सखावत का ये आलम कि आपके दरवाजे पर कोई भी आया है तो कभी खाली लौट कर नहीं आया है, बल्कि सखावत का ये आलम था कि एक रोज एक फकीर ने आवाज दी, अल्लाह अकबर, एक बूढ़ा, एक अल्लाह, एक चौकी रोटी खा रहा था, इतनी सूखी रोटी थी, इतनी कड़वी थी, अल्लाह अकबर के दांतों से काटने पर भी वो काटी नहीं जा रही थी, पानी में डुबो के वो अजीम बुजुर्ग अपने दांतों से उस रोटी को काटने की कोशिश कर रहा था। साहिल ने आकर कहा, ए बुजुर्ग, मुझे कोई घर बता दीजिए कि जिस घर पर मेरी भूख को मिटा दिया जाए, मेरी तलब को मिटा दिया जाए। अल्लाह अकबर, उस बुजुर्ग ने कहा, इस सामने जो दरवाजा है, इस दरवाजे पर चले जाओ, तुम्हें खाना जरूर मिल जाएगा। अल्लाह अकबर, वो साहिल अपने कदमों से चलता हुआ जब उस दरवाजे पर दस्तक देता है, हज़रत इमाम हुसैन आते हैं, फरमाते कैसे आए, कहा मैं भूख मुझे लगी है, मुझे जरूरत खाने की है, क्या तुम मेरी भूख मिटा सकते हो। हज़रत इमाम हुसैन घर में ले जाते हैं, दस्तरखान लगाते हैं, चंद रोटियां बनवा के उसके सामने पेश कर लेते हैं। जब वो खाने से फारिग हुआ तो कहने लगा, जनाबे वाला, ए नौजवान, एक दो रोटी मुझे और बांट दो। कहने लगे, इमाम हुसैन किसके लिए। कहा, देखो वो सामने जो बूढ़े बैठे हैं उनके पास सूखी रोटी है, इतनी कड़वी हो चुकी है कि पानी में भिगो करके खाते हैं, फिर भी वो कटती नहीं है। अल्लाह अकबर, जब इतना सुना, हज़रत इमाम हुसैन मुस्कुरा के फरमाते हैं, ए साहिल सुनो, जिस शख्स को तुम खाना ले जाने की बात कर रहे हो, देने की जानते हो, जिस दस्तरखान पर बैठकर अभी अभी तुमने खाना खाया है, ये दस्तरखान किसी और का नहीं बल्कि उसी बुजुर्ग का दस्तरखान है। अल्लाह अकबर, जानते हो वो साथ कौन थी, वो साथ थी अली के मुर्तज़ा की जात थी, वो साथ थी शेर खुदा की जात थी, वो साथ थी हैदर कर्रार की जात थी। यही वो आस्थाना है कि जिस घर में आज हसन और हुसैन रो रहे थे, भूख की तरफ से जब मेरे आका ने देखा हसन और हुसैन की तरफ बर्दाश्त ना कर सके, बाहर आते हैं, ऐलान करते हैं, ए मदीना वालों, है कोई ऐसा जो आज मेरे हसन और हुसैन की भूख को मिटा सके, मेरे हसन और हुसैन के लिए खाने का इंतजाम कर सके, मेरे हसन और हुसैन के लिए पानी का इंतजाम करे। उस वक्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने घर से निकले, आवाज़े नबी सुनकर तशरीफ लाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी बाबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर निसार, ए आका इरशाद फरमाइए क्या जरूरत पड़ी है। आका फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान, मेरा हसन भूखा है, मेरा हुसैन भूखा है। हज़रत अब्दुर्रहमान अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़रूरत किस चीज़ की है। आका फरमाते हैं, आज मेरे हसन की, मेरे हुसैन की मोहब्बत में जो खाना पेश करेगा, कल क़यामत के दिन मैं उसको अपने हाथ से जामे कौसर भी पेश करूंगा और उसके साथ अपने जन्नत में ले जाऊंगा। मैं चंदी के जिंदा दिल मुसलमानों, सीने पर नक्श करके ये जुमला ले जाना, मेरे नबी ने अपने ही दौर में ये नसीहत देके, जो हुसैन को खिलाएगा, जो हसन को नाज खिलाएगा, कल क़यामत के दिन मैं उसे पानी होने कौसर कर दूंगा। जन्नत के मेवे, जन्नत के खाने उसको दिए जाएंगे। आज अगर मैं चंदी के मुसलमान ने दिल खोल के हुसैन की याद में ये इंतजाम करा है, तो यकीन जानिए ये इंतजाम करना, ये खर्च करना आपके लिए खाली नहीं जाएगा, बल्कि क़यामत के दिन आपको नबी के
रसूल पाक लगाते थे जिसको सीने से। इस्लाम में जरा बैठे जल्दी से, और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ चलता हूँ। मेरे कौम के लोगों जरा गौर तो कीजिए और एक जुमले को आप अपने दिलों पर नक्श करके दिखाइए। लेकिन आज हालात क्या हैं? हम इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं, लेकिन जिक्र हुसैन सुनने के बावजूद भी हम कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि हमें हुसैन के साथ कैसे पेश आना चाहिए, हुसैन की याद कैसे मनाना चाहिए, हुसैन की मोहब्बत कैसे करना चाहिए। बताओ आपको मालूम है हुसैन से कैसे मोहब्बत करना चाहिए? अगर आज सही बात सामने रख जाती है तो मेरे अजीज, मेरे शरीर से लकीला मुसलमान और नौजवान खुद मिलकर खोपड़ी बोल रहा है। लेकिन मुझे डर नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा इमाम नहीं हूँ, और अगर इमाम होता भी तो मैं कभी हक बात कह देने से चूकता नहीं हूँ, क्योंकि हमारी शान तो वो ये है कि कल मैदान करबला में तलवार गर्दन पे भी थी, लेकिन हक बात के लिए अपनी गर्दन कटा दी, लगाया इमामत रहे ना रहे, लेकिन जब बात आती होती है तो हम बात कह के रुखसत होते हैं, चाहे आप समझो या ना समझो। इसलिए कि अगर हक बात हमने पोशीदा रखी और तुम्हारा दिल जीतने के लिए तुम्हारी जैसे बातें करते रहे तो हमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होगा। हजरात बैठे थे, जिम्मेदारी आप भरोसा करें, लोगों के ऊपर ना भरोसा करें, अल्लाह की जात पे भरोसा रखें। इसलिए कि रज़्ज़ाक़ ये बंदा नहीं है, रज़्ज़ाक़ परवरदिगार आलम है। रिस्क देने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। चौधरी बन गए चौधरी, दीवारें खिंच रही हैं दीवारें गांवों के अंदर। एक तो छोटी सी बस्ती होती है, नोटों के और वोटों के चक्कर में मुसलमानों को बांट के रख दिया कि साहब ये पार्टी इसकी है, ये पार्टी इसकी है। अंसारी वाला अपने अंदर चौधरी अलग बना हुआ है, पठान अलग चौधरी बना हुआ है, सलमानी अलग चौधरी बना हुआ है, बिस्ती अलग चौधरी बना हुआ है, बंजारा अलग चौधरी बना हुआ है, मंसूरी अलग चौधरी बना हुआ है। सब चौधरी बन गए। अगर जिक्र हुसैन की महफिल एक चौधरी बना ले, सजाए तो दूसरा आने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, अगर एक बिरादरी वाला जलसा सजाए और वो नौजवान इकट्ठा होकर चंदा करें तो दूसरी बिरादरी वाला देने के लिए तैयार नहीं। हम क्यों दें? हमारी पार्टी वालों की तरफ से थोड़ी है। अबे यहाँ पर भी दीवारें खींच दी दीन में तुमने, अपने इक़्तिदार के लिए डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता तुम्हें कयामत का। कयामत के दिन मुस्तफा को क्या जवाब दोगे? इमाम हुसैन को क्या जवाब दोगे? मैं चंदी के जिंदा दिल मुसलमान हो, अपने आप को पार्टियों में मत बांटा करो। मस्जिदों में आओ तो बांटो, जलसा हुआ करे पार्टियों में मत बांटो। दुनियावी सियासत करो, लेकिन सियासत के जरिए इस्लाम और दीन को नुकसान मत पहुंचाओ। मुसलमानों को बांटने की कोशिश मत करो। हुसैन के नाम पर जलसा सजा है, तमाम मिलकर इसको सजाओ और इकट्ठा होकर के बैठो। इसलिए कि कयामत के दिन तुम्हें जब बुलाया जाएगा तो तुम्हें तुम्हारे बिरादरियों के नाम से नहीं बुलाया जाएगा। अगर जमा किया जाएगा तो नबी के नाम से अच्छी बिरदानी हो गई। इंतजारों ने काट दिया, अपने मुस्लिम को काट के रख दिया। मैं बात कह के जाऊंगा, बात आई है तो सुने। इक़्तिदार पसंद लोगों से पूछो। अब तो ये हो गई, अगर एक पार्टी वाले के लिए किसी का इंतकाल हो गया तो दूसरा पार्टी वाला उसकी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उससे कहो क्यों शरीक हो रहा, तो कह रहा कि साहब चौधरी साहब ने मना कर दिया। चौधरी साहब नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। और क्या नहीं हो रहा है हमारे यहाँ? तुम्हें चौधरी के एक मुसलमान की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, अगर कल कयामत के दिन मुस्तफा ने पूछ लिया तो बता तेरे पास क्या जवाब होगा? चौधरी बचा लेगा क्या? चौधरी साहब बचा लेंगे, प्रधान जी बचा लेंगे। प्रधान जी के ऊपर तो खुद लट पड़ता होगा, क्योंकि बहुत राशन बहुत घोटाले कर रहे हैं। पता चलेगा ये कयामत के दिन। अल्लाह ने अगर इक़्तिदार की कुर्सी है तो इंसाफ के साथ रहो, शरीयत पर अमल करते हुए लोगों के साथ, चाहे मुसलमान हो
غیر مذہب والے ہندو والے ہوں، اگر اللہ نے تمہیں پردھانی کی کرسی دی ہے تو اس کا مس یوز مت کرو، اس کا غلط استعمال مت کرو، بلکہ اللہ کی عطا کردہ عزت کو عزت سمجھ کے لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جو حق پر ہو فیصلہ اسی کے حق میں کرنا، چہرہ دیکھ کے مت کر دینا۔ حق ہے، سبحان اور اللہ۔ اگر چہرے دیکھ کر فیصلے کیے ہیں تو کل قیامت کے دن ایسا انجام ہوگا، تڑپو گے، چھپے چھپے پھرو گے، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حق ہے، بے شک، اس لیے کہ یہاں سے دین سے کھلواڑ کرتے گئے ہو نا۔ آؤ ذرا غور کریں عزیزان ملت اسلامیہ، تمہیں بات کر رہا تھا، آقا فرماتے ہیں عبد الرحمن نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں کھلاؤں تو؟ آقا فرماتے ہیں عبد الرحمن اگر تم نے ایسا کیا تو کل قیامت کے دن میں محمد سے ذمہ داری لیتا